اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب بھی مجھ پر درود پڑھا کرو تو میرے لیے وسیلہ مانگا کرو۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے وسیلہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جنت کا ایک درجہ یعنی مقام محمود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے مقام محمود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا وہ جگہ ہے کہ جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے روز سب لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا رب مجھے سبز حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ فرمایا پس یہی مقام محمود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا میں روز محشر، سنو حضور کے گناہگار امتیوں سنو ذرا، فرمایا میں روز محشر زمین کے پتھروں اور درختوں سے بھی زیادہ انسانوں کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہوگی جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگوں کی سب سے آخری جماعت اور جہنمی لوگوں کی سب سے آخری جماعت باقی ہوگی، تو جہنمی جنتیوں کو کہیں گے یہ بتاؤ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا، کیا نفع پہنچایا؟ جب وہ جہنمیوں کی یہ گفتگو سنیں گے تو پکاریں گے پروردگار کو، آہا وہ بکا کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، حتیٰ کہ ان کے رونے کی آواز جنت والے بھی سن لیں گے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام سے شفاعت کے لیے التجا کریں گے۔ ہر نبی یہی کہے گا کہ شفاعت کے لیے کسی اور کے پاس جاؤ، حتیٰ کہ یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں آ جائے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ گویا سارے نبی یہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کوئی دوسرا تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ قوم گھومتے ہوئے پیارے آقا کی بارگاہ میں آ جائے گی اور سرکار نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، سرکار فرمائیں گے انا لہا، اے غلامو آؤ میں تمہارے لیے ہوں، غلامو آؤ میں تمہارے لیے ہوں۔ روز محشر ایسا نقشہ ہوگا ضرور کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، شیس علیہ السلام کے پاس، یونس علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آخر میں سرکار کی بارگاہ میں۔ اچھا پہلے ہی سرکار کی بارگاہ میں کیوں نہیں چلے گئی قوم؟ صوفیہ فرماتے قیامت کے دن بھلا دیا جائے گا، ہوگا وہی کہ جو رب چاہے گا، گھومتے گھومتے پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچو گے۔ اب میں سوچتا ہوں اگر پہلے چلے جائیں تو اتنا گھومنے کی ضرورت نہ پڑے، تو دل جواب دیتا ہے اگر پہلے چلے گئے اور سرکار فرمائے آؤ میں تمہارے لیے ہوں، تو ہو سکتا ہے دماغ یہ کہے کہ کہیں اور بھی چلے جاتے تو کام چل جاتا، حضرت آدم کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاتے تو کام چل جاتا۔ قیامت کے دن رب بتائے گا آج سکہ چلے گا تو میرے محبوب کا چلے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جس سے نگاہ پھیر لے گا وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یہ جس پہ نظر رحمت ڈال دے گا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے وہ جانتا ہے، لیکن روز قیامت سب کو جمع کرے گا۔ کیوں؟ کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے آج لے ان کی پناہ
آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو جب پیارے آقا کی عظمتوں کو دیکھے گا تو تو مانے گا، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا پھر پیارے آقا نہیں مانیں گے۔ فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اکبر۔ قوم حضور کے پاس آئے گی۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ بڑا شاندار نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب اولین آخرین ہر دروازے پر یہی سنیں گے کہ شفاعت کے لیے کسی اور کے پاس جاؤ، تو آخرکار حضور کو اس جگہ پائیں گے، یعنی حضور شفاعت فرمائیں گے۔ حضور کی اس عزت اور عظمت کو دیکھ کر سب دشمن آپ کی تعریف کریں گے۔ فرماتے اس لیے اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے آپ، بڑی شاندار بات اہل علم نے کی۔ فرماتے حضور علیہ السلام اللہ کی اجازت سے گناہگار امتیوں کے لیے اس کی بارگاہ عظمیٰ میں سفارش کریں گے، یہی آپ کی شفاعت ہوگی۔ اس شفاعت کی وجہ سے آپ کو شفیع المذنبین کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں آپ یہ سفارش محشر کے روز فرمائیں گے، اس لیے آپ کا ایک لقب شفیع المحشر بھی ہے کہ محشر میں شفاعت کرنے والا۔ پھر فرماتے ہیں اپنی امت کی شفاعت کے بعد سرکار دیگر امتیوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ اپنی امتیوں کی شفاعت کے بعد سرکار دیگر امتیوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے، اس لیے آپ کا لقب شفیع الامم بھی ہے۔